نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنا فی الدین سورۃ البقرہ آیت نمبر 274 لفظی ترجمہ روٹ ورڈ اور تفسیر۔ الذین وہ لوگ جو ینفقون خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مالوں کو باللیلی رات کے وقت والنہاری اور دن کے وقت سرن چھپا کر سین را روٹ ہے سری نماز والانیتاً اور دکھا کر یعنی علانیہ طور پر سر کہتے ہیں راز کی بات اور علانیہ کہتے ہیں عین لام نون روٹ ہے اس کا۔ فلہم تو ان کے لیے اجرہم اجر ہے ان کا عند ربہم ان کے رب کے پاس، اجر ان کا یعنی معنی کیا ہے، ثواب ان کا ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف اور نہیں خوف ہوگا علیہم ان پر ولا ہم اور نہ وہ یحزنون غمگین ہوں گے۔ تفسیر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار سرا وعلانیہ وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو دن اور رات کے وقت چھپا کر اور ظاہر کر کے، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ اب یہاں پچھلی تمام آیات کا اختتام ہو رہا ہے اور یہاں پر خلاصہ کر دیا گیا ہے۔ آغاز کہاں سے ہوا تھا؟ یا ایھا الذین آمنوا سے، اے ایمان والو خرچ کرو۔ پھر ساری وضاحت کر کے بتایا جب لوگ خرچے کرنے لگ جائیں پھر وہ کیسے لوگ ہیں، کہاں خرچ کریں، کیسے خرچ کریں اور کیوں خرچ کریں، سارا کچھ اللہ رب العزت نے وضاحت کر کے بتا دیا۔ اب انہیں بات سمجھ آ گئی۔ اب وہ رات دیکھتے ہیں نہ دن، نہ خفیہ صدقہ دیکھتے ہیں نہ ظاہری، جو موقع ملے جیسا موقع ملے بس وہ کرتے ہی جاتے ہیں صدقہ۔ جیسے ایک حدیث شریف میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خسارے میں ہیں وہ لوگ، خسارے میں ہیں وہ لوگ۔ پوچھا گیا کون؟ فرمایا جن کے پاس مال ہے ان کو دائیں بائیں دن رات خرچ نہیں کرتے، تو بات یہ ہے کہ جن کو اللہ نے دیا ہوا ہے ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان احکامات پر عمل کریں۔ کس طرح عمل کریں کہ صرف جب رمضان آئے گا تو میں اپنی زکوٰۃ نکال دوں گی، یا یہ کہ بقرہ عید آئے گی تو تحفہ تحائف دے دوں گی، نہیں، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ میری حیثیت کیا ہے اور مجھے کرنا کیا ہے۔ اگر کسی کو رات کو ضرورت پیش آ جائے وہ یہ نہیں سوچتے کہ صبح ہوگی تو پھر مدد کروں گی، نہیں، رات کے وقت جتنی توفیق ہے اگر ضرورت کا وقت ہے تو وہ رات کو بھی نکال دیتے ہیں، صبح کا انتظار نہیں کرتے۔ اور جب دن کا وقت ہوتا ہے یہ نہیں کہتے کہ پتہ چل جائے گا میں ذرا رات ہو تو پھر ہی کروں، وہ دن کو ہی کر دیتے ہیں، سرن رات سے چپکے سے، عند ربہم کیا مطلب ہے؟ رب کے پاس ہے۔ رب کہاں ہے؟ اتنی محفوظ جگہ پر چلا جائے گا کہ جہاں سے ضائع نہ ہوگا۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون اور نہ کوئی خوف ہوگا ان پر اور نہ کوئی غمگین ہوں گے۔ لوگ سمجھتے ہیں مال جمع کر کے خوشحالی آتی ہے، لیکن مال خرچ کرنے سے خوشحالی آتی ہے، دینے سے آتی ہے، اور جو دیتا ہے اللہ کو دیتا ہے، اور اللہ جب لٹائے گا تو اس کے مقابلے میں تو کوئی دے سکتا ہی نہیں ہے۔ جتنا وہ دے اتنا، یعنی جو پیچھے ہم نے نظر کے بارے میں پڑھا ہے آیت نمبر 270 میں، نظر کے بارے میں اگر کوئی نظر ماننا چاہے تو پھر اسے پورا ضرور کرے۔ نظر ہوتی ہے کہ اپنے اوپر وہ چیز ماننا، لازم کرنا جو اللہ نے لازم نہیں کی، چاہے وہ مال خرچ کرنے کے بارے میں ہو یا کوئی اور نیکی کے کام کے لیے ہو، عمرہ حج وغیرہ، جو بھی جو اللہ نے واجب نہیں کیا وہ اپنے اوپر واجب کر لیتا ہے انسان، یہ ہوتا ہے نظر ماننا۔ ایک اور بات، اگر کوئی نظر ماننا چاہے تو کیا کرنا چاہیے؟ تو اسے بتائے کہ صدقہ
کر لے، یعنی اگر نظر پوری نہیں کرنی تو پھر کیا کریں؟ صدقہ پوری کر لے۔ جو چیز کل کرنی ہے وہ آج ہی کر لو، صدقے سے اللہ کی ناراضگی دور ہو جاتی ہے، بلاؤں کو ٹالتا ہے، صدقے سے اللہ کی ناراضگی دور ہوتی ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں، خیر و بلائی آتی ہے، ایک دانہ 100 بنتا ہے، اللہ کا فضل آتا ہے۔ تو کس بات کا انتظار ہے؟ نظر ماننا تو شرط لگانا ہے کہ اگر اللہ تو دے گا تو میں بھی دوں گا، اگر تو نہ دے تو میں بھی نہیں دوں گا، تو یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ تلاش کریں تو مختلف جگہوں پر آج بھی ایسے طالب علم موجود ہیں جو دین کی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں یا دین پڑھ کر آگے اس کو پہنچانا چاہتے ہیں، دین کی فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں، تو والدین منع کر دیتے ہیں اور ان پر خرچ نہیں کرتے۔ کیا کہتے ہیں کہ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اب آپ سوچیں اگر سارے بچے سائنس اور انجینئرنگ اور میڈیسن یعنی پڑھتے چلے جائیں تو دین کے لیے صرف اس لیے نہ جائیں کہ اگر اس فیلڈ میں گئے پھر کھائیں گے کہاں سے، کمائیں گے کہاں سے، اس لیے تو علماء کم ہو گئے ہیں، کیونکہ کوئی ڈر کے مارے قدم نہیں رکھتا کہ اگر میں ادھر قدم رکھوں گا میرے خرچے کون پورے کرے گا۔ اور کچھ لوگ یہ پیشہ سیکھ کر بھی دوسرا پیشہ اختیار کر لیتے ہیں، اس طرف نہیں آتے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ بھوک کاٹنی پڑے گی، حل یہ ہے کہ ایسے کام ہی نہ کیے جائیں۔ تو جہاں جو بچے ذہین ہوتے ہیں ان کے خاندان کی کفالت کی جائے اور ان بچوں کو پڑھانے دیا جائے، ان کو پڑھنے دیا جائے جن کے والدین افورڈ نہیں کر سکتے، ایسی جگہ، ایسی لائبریری، ریسرچ کے ادارے قائم کیے جائیں۔ اسی طرح اداروں کو بھی چلانے کے لیے فنڈ چاہیے ہوتا ہے، جس طرح تعلیمی اداروں کے لیے بجٹ ہوتا ہے اسی طرح دینی اداروں کے لیے بھی بجٹ ہوتا ہے۔ یہ کوئی سوچتا ہی نہیں ہے کہ یہ اللہ کی خاطر خرچ کرنا ہے تو اللہ نے اس کا جزا دینی ہے، تو اللہ کی خاطر ہم خرچ کریں۔ تو آج سے ہم نے نیت کرنی ہے کہ ہم نے جہاں کوئی ایسا کام ہو رہا ہو، دین کا کام ہو رہا ہو، کوئی طالب علم پڑھ رہے ہوں، سکھا رہے ہوں، وہاں ہم نے اپنے مال کو خرچ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے مال کو قبول کرے، صدقات کو قبول کرے اور صحیح صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔